السلام علیکم سی ایس ایس ایسپائرنٹس، ویلکم بیک ٹو پاکستان آفیسرس اکیڈمی۔ دوستوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے ہاؤ ٹو سمرائز اے پیراگراف سیکھا، اور وہ لیکچر بہت ہی امپورٹنٹ تھا کیونکہ سمری رائٹنگ ڈائریکٹلی آپ کی پریسی اسکل کو اسٹرینتھن کرتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں دیکھا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، ضرور دیکھیں۔ آج ہم پارٹ 3 کا نیکسٹ میجر اسٹیپ شروع کر رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 18 ہے پریسی رائٹنگ سولڈ پاسٹ پیپر ایگزامپل اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ سی ایس ایس پریسی ایکچوئل ایگزام کا 20 مارکس کا کوشچن ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو ایشو یہ ہوتا ہے کہ پریسی کا اسٹارٹ کیسے کریں، مین آئیڈیا کیسے فائنڈ کریں، لینتھ کیسے کیلکولیٹ کریں۔ اسی لیے آج ہم ایک ریئل پاسٹ پیپر پیراگراف لیں گے اور اس کو بالکل ایگزام اسٹائل میں سولو کریں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، کلیئر اور سمپل۔ لیٹس بگن دس پاورفل پریکٹیکل سیزن۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اوریجنل پیسیج کو انڈرسٹینڈ کیسے کرتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ دا اوریجنل پیسیج۔ Before writing a précis, the first task is to understand what the passage is about۔ دیکھو دوستوں، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لو کہ بنا سمجھے لکھنا بیکار ہے۔ پریسی لکھنے سے پہلے آپ کو پیسیج کا اوورآل مقصد، کانٹیکسٹ اور ٹون سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی پہلے ریڈنگ فیز میں آپ کا کام ہی سمجھنا کیا ایشو ہے، رائٹر کیا کہہ رہا ہے اور کس اینگل سے کہہ رہا ہے۔ اب اگلی لائن دیکھتے ہیں۔ دس مینس آئیڈینٹیفائنگ دا سینٹرل میسیج اینڈ دا رائٹرس پرپز۔ یا رائٹر کلیئر کر رہا ہے کہ آپ کو دو چیزیں نکالنی ہیں۔ ایک تو سینٹرل میسیج، مطلب پیسیج کی وہ ایک مین بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور دوسری رائٹر کی پرپز، کیا وہ انفارم کر رہا ہے، کنونس کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے، یا کوئی سولوشن سجیسٹ کر رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر آپ کی سمری کی بیس بنیں گی۔ اب اگلی لائن دیکھتے ہیں۔ ریڈ دا پیراگراف کیئرفلی وداؤٹ ٹرائنگ ٹو شارٹن اینی تھنگ یٹ۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ریڈنگ میں سمرائز کرنے کی کوشش مت کرو، بس پوری توجہ سے پڑھو، سینس لو، اور جو بھی کنفیوزنگ لگے اس کو انڈرلائن یا نوٹ کرو۔ شارٹننگ کا کام تب کرو جب آپ کو میننگ بالکل کلیئر ہو۔ یہ اسٹیپ آپ کو غلط انکلوژن یا مس انٹرپریٹیشن سے بچاتا ہے۔ اب اگلی لائن دیکھتے ہیں۔ یور گول از ٹو انڈرسٹینڈ میننگ، ناٹ ٹو سمرائز انسٹنٹلی۔ اور آخر میں یہ امپورٹنٹ ریمائنڈر ہے، پہلا مقصد انڈرسٹینڈنگ ہے، انسٹیڈ سمرائزنگ نہیں۔ بہت اسٹوڈنٹس جلدی سمری لکھ دیتے ہیں اور میننگ مس کر جاتے ہیں۔ اسی لیے پہلے سمجھو پھر سمرائز کرو۔ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہی ایکوریٹ اور کنسائز پریسی یا سمری کا سیکریٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ مین آئیڈیا، سینٹرل آئیڈیا کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائنگ دا سینٹرل آئیڈیا۔ ایوری پیسیج ریوالوز اراؤنڈ ون کی تھاٹ۔ دیکھو دوستوں، ہر پیسیج چاہے کتنا بھی لمبا ہو، اس کا ایک مین آئیڈیا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ رائٹر بہت ساری باتیں کرتا ہے، ایگزامپلس دیتا ہے، ایکسپلینیشنس دیتا ہے، لیکن سب کچھ اسی ایک سینٹرل پوائنٹ کے آس پاس گھوم رہا ہوتا ہے۔ آپ کا کام ہے وہ ایک کی تھاٹ پکڑنا۔ اب اگلی لائن دیکھتے ہیں۔ فائنڈ دا سینٹینس اور تھیم دیٹ ٹائز دا انٹائر پیراگراف ٹوگیدر۔ یا رائٹر بتا رہا ہے کہ آپ کو وہ سینٹینس یا تھیم آئیڈینٹیفائی کرنی ہے جو پورے پیراگراف کے کانٹینٹ کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اکثر ٹاپک سینٹینس یا کنکلوڈنگ سینٹینس میں ہوتی ہے، یا پھر کبھی کبھی پیراگراف کے بیچ میں ہائڈن ہوتی ہے۔ یہ ہی وہی
थ्रेड होता है जो सारे आइडियाज़ को जोड़कर कोहेसिव मैसेज देता है। दोस्तों अब अगली लाइन देखते हैं। आस्क योरसेल्फ, इफ़ आई हैड टू एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ टू समवन इन वन लाइन, व्हाट वुड आई से। इस लाइन में राइटर एक बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी दे रहा है। खुद से पूछो, यार अगर मुझे ये पैराग्राफ किसी दोस्त को सिर्फ एक लाइन में समझाना हो तो मैं क्या कहूँगा। जिस बात को आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर पाओ वही पैसेज का मेन आइडिया होता है। ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल है स्पेशली सीएसएस प्रेसी और समरी में। अब अगली लाइन है, दैट इज़ योर सेंट्रल आइडिया द फाउंडेशन ऑफ योर प्रेसी। और यहाँ कंक्लूजन दिया, जो एक लाइन तुमने आइडेंटिफाई की वही तुम्हारा सेंट्रल आइडिया है। प्रेसी की पूरी स्ट्रक्चर इसी बेस पर तैयार होती है। अगर सेंट्रल आइडिया सही पिक कर लिया तो प्रेसी स्ट्रॉन्ग बनेगा, अगर गलत पिक कर लिया तो पूरी समरी मिस डायरेक्ट हो जाती है। इसीलिए सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई करना प्रेसी राइटिंग का सबसे पावरफुल स्टेप है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने देखा कि सेंट्रल आइडिया को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अननेसेसरी डिटेल्स को कैसे रिमूव करें। रिमूविंग अननेसेसरी डिटेल्स। सबसे पहली लाइन है, इन प्रेसी राइटिंग एग्जाम्पल्स, कोटेशंस, कंप्रेशंस, मेटाफोर्स एंड सपोर्टिंग इलस्ट्रेशन आर यूजुअली रिमूव्ड। देखो दोस्तों, प्रेसी का मकसद शॉर्ट और क्रिस्प समरी देना है। इसीलिए ओरिजिनल पैसेज के वो एलिमेंट्स जो सिर्फ डिटेल प्रोवाइड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स, कोट्स, कंपैरिजंस, मेटाफोर्स या सपोर्टिंग इलस्ट्रेशन, उनकी ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ें रिमूव करने से समरी कंसाइज और फोकस्ड बन जाती है। अब अगली लाइन ये है, यू ओनली कीप द कॉन्सेप्ट्स दैट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द सेंट्रल आइडिया। यह एम्फेसिस है कि सिर्फ वो पॉइंट्स रखो जो सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट करते हैं। हर सेंटेंस या डिटेल को जज करो, क्या ये मेन आइडिया के बिना भी मीनिंगफुल है या नहीं। जो डायरेक्टली सेंट्रल आइडिया को रीइंफोर्स नहीं करता उसे हटा दो। अब अगली लाइन है, कट एवरीथिंग दैट डज नॉट चेंज द मीनिंग व्हेन रिमूव्ड। और फाइनल रूल ये है कि जो चीज़ रिमूव करने से मीनिंग पर फ़र्क नहीं पड़ता उसे ज़रूर रिमूव करो। इसका मतलब है कि अननेसेसरी कल्टर और रिपीटिव पॉइंट्स को एलिमिनेट करो। इस तरह आपका प्रेसी शॉर्ट, प्रिसाइज और एग्जामिनर फ्रेंडली बनेगा। ये स्टेप फॉलो करोगे तो हर प्रेसी में क्लियरिटी, ब्रेविटी और फोकस नेचुरली मेंटेन होता है। देखो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ओरिजिनल पैसेज को अंडरस्टैंड कैसे करना है, फिर सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिर हमने देखा कि अननेसेसरी डिटेल्स को रिमूव कैसे करें। अब हम देखेंगे कि अपने वर्ड्स में प्रेसी को कैसे लिखें। री राइट इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पर सबसे पहली लाइन है, अ स्ट्रॉन्ग प्रेसी नेवर कॉपीज सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज। देखो दोस्तों, प्रेसी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट ना करो। एग्जामिनर यही चेक करता है कि स्टूडेंट ने पैसेज को समझा कितना। अगर आप सेम लाइंस कॉपी कर दोगे तो वो समझ जाएगा कि आपने सिर्फ लिफ्ट किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई नहीं की। इसीलिए री राइटिंग मस्ट है। अब अगली लाइन देखते हैं, पैराफ्रेज द मेन आइडियाज़ यूजिंग सिंपल वोकेबलरी एंड क्लियर स्ट्रक्चर। इस लाइन का मतलब ये है कि ओरिजिनल आइडियाज़ को अपने लफ्ज़ों में दोबारा लिखो। डिफ़िकल्ट वर्ड्स, अननेसेसरी हैवी वोकेबलरी या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अवॉइड करो। सेंटेंसेस शॉर्ट रखो, क्लियर रखो, ताकि रीडर को इंस्टेंटली समझ आए कि
پوائنٹ کیا ہے؟ پیرافریزنگ کا مطلب ہوتا ہے میننگ کو سیم رکھیں لیکن الفاظ کو چینج کر دینا۔ اب اگلی لائن ہے رائٹ ان نیوٹرل آبجیکٹیو ٹون، نو ایموشن، نو پرسنل اوپینینس۔ یہاں رائٹر کہہ رہا ہے کہ پریسی ہمیشہ نیوٹرل ٹون میں ہونی چاہیے، اپنے پرسنل فیلنگس، لائکس، ڈس لائکس یا ایموشنس بالکل انکلوڈ نہیں کرنے۔ نہ ہی پیراگراف کو کرٹیسائز کرنا ہے نہ پریز کرنا ہے، صرف رائٹر کے مین میسیج بالکل آبجیکٹیو فارم میں پریزنٹ کرنا ہے۔ یہ اکیڈمک رائٹنگ کا بیسک رول ہے۔ اب اگلی لائن دیکھتے ہیں انشور دا سمری فلوز نیچرلی لائک اے ویل ریٹن پیراگراف۔ اس لائن کا مطلب ہے کہ پریسی بٹس اینڈ پیسز کا کلیکشن نہیں ہونا چاہیے، سینٹینسز نیچرلی فلوز کریں، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں اور پوری سمری ایک کوہیزیو پیراگراف جیسی لگے۔ ٹرانزیشن سموتھ ہو، کوئی جمپ، بریک یا آکورڈ سینٹینس اسٹرکچر نہیں ہونے چاہیے۔ اچھی سمری وہی ہوتی ہے جو ریڈر کو ایفرٹ لیسلی سمجھ آ جائے۔ دوستوں اب ہم آگے بڑھیں گے اور کچھ ضروری پوائنٹس دیکھیں گے۔ کیلکولیٹنگ دا ریکوائرڈ لینتھ، کہ ریکوائرڈ لینتھ کو کیلکولیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پریسی رائٹنگ میں۔ اس میں سب سے پہلی لائن ہے سی ایس ایس پریسی یوزولی ریکوائرز ریڈیوسنگ دا پیسیج ٹو ون تھرڈ آف اٹس اوریجنل لینتھ۔ دیکھو دوستوں، سب سے پہلے رول یاد رکھو کہ سی ایس ایس میں پریسی ہمیشہ ون تھرڈ لینتھ کا ہوتا ہے۔ جو بھی پیسیج دیا جائے، چاہے وہ 270 ورڈز ہو یا 360 ورڈز کا ہو، آپ نے اس کا ایک تیسرا حصہ لکھنا ہوتا ہے۔ یعنی پریسی کا سائز بالکل رول بیسڈ ہوتا ہے، گیس ورک نہیں۔ اب اگلی لائن ہے اف دا پیسیج از 300 words, your précis should be around 100 words۔ یا رائٹر ایگزامپل دے رہا ہے کہ تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اگر پیسیج 300 ورڈز کا ہے تو آپ کا پریسی لگ بھگ 100 ورڈز کا ہونا چاہیے۔ یعنی ون تھرڈ فارمولا کا پریکٹیکل اپلیکیشن یہی ہوتا ہے۔ ایگزامینر اسی پروپورشن کو چیک کرتا ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ اگلی لائن ہے ایم فار سلائٹ فلیکسیبلٹی بٹ ریمین کلوز ٹو دا ریکوائرڈ لمٹ۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی چلتی ہے، جیسے کہ 100 ورڈز لکھے ہیں آپ نے، 300 ورڈز میں سے جو کہ ایگزیکٹ ون تھرڈ ہے، لیکن 95 یا 105 بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن لمٹ سے بہت دور نہیں جانا چاہیے۔ مطلب پروپورشن کا ریسپیکٹ کرنا امپورٹنٹ ہے۔ اب اگلی لائن ہے ٹو لانگ اور ٹو شارٹ پریسی لوزز مارکس، اور یہ بہت امپورٹنٹ وارننگ ہے۔ اگر پریسی بہت لمبا ہو جائے تو وہ سمری نہیں لگتا، میننگ اوور ڈیٹیلڈ ہو جاتا ہے۔ اگر بہت شارٹ ہو جائے تو میننگ انکمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ دونوں کیسز میں ایگزامینر مارکس کٹ کرتا ہے، کیونکہ سی ایس ایس پریسی ایک اسکل ٹیسٹ کرتا ہے رائٹ پروپورشن مینٹین کرنا، یعنی ایگزیکٹ لینتھ کا ڈسپلن آپ کو مارکس دلاتا ہے۔ سی ایس ایس ایسپائرنٹس، اب ہم لاسٹ میں ایک فائنل پریسی سالڈ پاسٹ پیپر ایگزامپل دیکھیں گے، جو کہ اوریجنل پیسیج یہ ہے سمری کا۔ دا پیراگراف ڈسکسنگ ہاؤ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس have improved communication but also reduced the emotional depth in human interaction۔ دیکھو دوستوں، سب سے پہلے اوریجنل پیسیج کے مین آئیڈیا سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں رائٹر نے ٹیکنالوجی کے پوزیٹیو اور نیگیٹو دونوں اسپیکٹس ہائی لائٹ کیے ہیں۔ پوزیٹیو سائڈ یہ ہے کمیونیکیشن کا اسپیڈ اور ریچ امپروو ہوئی ہے۔ نیگیٹو سائڈ یہ ہے
ایموشنل ڈیپتھ یا ہیومن کنیکشن تھوڑا ریڈیوس ہو گیا ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہی آپ کا بیس ہے فائنل پریسی کے لیے. اب دیکھو دوستوں، یہ تھا اوریجنل پیسیج. اب ہم جو یہاں پر پریسی لکھا ہوا ہے جو کہ رائٹر نے لکھا ہے وہ کیسا ہے اب ہم دیکھتے ہیں. ٹیکنالوجیکل پروگریس ہیز گریٹلی انہینس دا اسپیڈ اینڈ ریچ آف کمیونیکیشن. یہاں پہ پہلی لائن میں رائٹر نے کلیئرلی پازیٹیو امپیکٹ سمرائز کیا ہے. شارٹ اور کرسپ لینگویج یوز کی گئی ہے. اوریجنل پیراگراف کا مین آئیڈیا یہی ہے. ٹیکنالوجی نے کمیونیکیشن کا سسٹم امپروو کیا ہے. اب اگلی لائن رائٹر نے لکھی ہے. یٹ اٹ ہیز ویکنڈ دا ایموشنل کوالٹی آف ہیومن ریلیشن شپس بائی ریڈیوسنگ پرسنل کانٹیکٹ اینڈ جینین انٹریکشن. اب نیگیٹو امپیکٹ کو بریفلی انکلوڈ کیا گیا ہے. یٹ کا یوز بیلنس دکھاتا ہے، ایک سائڈ پازیٹیو دوسری سائڈ نیگیٹو. ایموشنل کوالٹی کم ہو گئی ہے، پرسنل کانٹیکٹ اور جینیئن انٹریکشن ریڈیوس ہوا ہے. اس لائن میں بھی سمپل اور نیوٹرل ٹون مینٹین کی گئی ہے. اب پیراگراف کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ فائنل پریسی پرفیکٹ ایگزامپل ہے. اوریجنل میننگ بالکل انٹیکٹ ہے، لینگویج سمپل اور کلیئر ہے، لینتھ اپروپریٹ ہے، 1/3 اپروکس ہے، ٹون نیوٹرل، آبجیکٹیو اور پروفیشنل ہے. یہی سی ایس ایس ایگزامس کے لیے آئیڈیل اسٹائل ہے. کرسپ، ایکوریٹ اور ایگزامنر فرینڈلی ہے. دوستوں یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 18 پریسی رائٹنگ پاسٹ پیپر ایگزامپل سولڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ. آج ہم نے دیکھا کہ ریئل ایگزام پیسیج کو کیسے بریک ڈاؤن کرنا ہے، مین آئیڈیا کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے اور فائنل پریسی کا اسٹرکچر کیسے تیار ہوتا ہے. پریسی رائٹنگ ایک اسکل ہے، جتنا پریکٹس کرو گے اتنا اسٹرانگ ہو جاؤ گے. یہ 20 مارکس آپ کے سی ایس ایس انگلش پیپر میں بہت ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پریسی کا پاسٹ پیپر ایگزامپل 2 سولو کریں گے اور اس میں تھوڑا ٹفر پیراگراف لیں گے تاکہ آپ کا کانفیڈینس نیکسٹ لیول پر ہو جائے. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا لیکچر آپ تک ترنت پہنچ جائے. سی ایس ایس انگلش کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو کامنٹس میں ضرور پوچھیں. پچھلے لیکچر کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہ ضرور دیکھیے گا. اللہ حافظ. ایز پیرنٹس کیپ لرننگ، کیپ پریکٹسنگ اینڈ نیور اسٹاپ بلیونگ ان یور سی ایس ایس جرنی. اللہ حافظ.